السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، قال اللہ تعالی قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ میرے دینی و میرے اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین، پیارے بچوں، آپ تمام کا اس ماہانہ دینی اجتماع میں استقبال ہے۔ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر کے اس پروگرام کو دیا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کے آنے کو قبول فرمائے، آپ کو یہاں قرآن و سنت کی باتیں سننے کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، آج ہم شیخ محترم کے بیان سے پہلے ایک اسلامک کوئز کے اوپر سوال و جواب آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ ایک طرف 3 بوائز ہوں گے اور دوسری طرف 3 گرلز ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے یہ 5 ٹاپک کے اوپر سوال و جواب ہے۔ توحید یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے اوپر، اور اس طریقے سے آخرت کی معرفت کے اوپر، قرآن مجید کی معرفت کے اوپر، دین کی معرفت کے اوپر۔ تو بارش میں سدیب احمد، محمد عویس اور ان کے رفقا میں ایک آئے نہیں ہیں، لہذا سید لقمان کے بارے میں آیا ہے کہ وہ آئے ہوئے ہیں، اگر آئے ہیں تو آ جائیں، وگرنہ سیکنڈ ایئر کے کوئی بھی لڑکا جڑ سکتے ہیں ان کے ساتھ۔ اور دوسری طرف صفیہ نکھت اور زنیا کونین اور اس طریقے سے ان کے رفقا ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ سوال و جواب کا سیشن اس طریقے سے ہوگا کہ یہاں میرے پاس سوال کی پرچیاں بنی ہوئی ہیں، اور سوال میری طرف سے پوچھا جائے گا، اور دونوں طرف پوچھنے کے بعد بوائز بھی جواب دیں گے اور گرلز بھی جواب دیں گے۔ ہمارے پاس 50 سوال ہیں۔ انشاءاللہ شیخ محترم کے آنے تک قریب 7 بجے ہم لوگ یہاں سے بچوں کو رخصت کر دیں گے۔ تو سب سے پہلے بوائز کی طرف سوال آتا ہے۔ سوال ہے توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید اللہ کو ایک مانے کو دو کیے۔ سوال کا جواب درست ہے۔ دوسرا سوال گرلز کی طرف ہے، قرآن مجید پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ قرآن مجید پڑھنے کا ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ بوائز کو سوال پوچھا جاتا ہے کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں؟ عقیدہ توحید، ارکان اسلام، ایمانیت اور اخلاقیات اسلام کی بنیادی تعلیمات میں شامل ہیں۔ کوئی بھی جواب دیں، ٹھہر کر جواب دیں، تاکہ جو بھی احباب سن رہے ہیں ان لوگوں کو بھی معلوم ہو کہ آپ لوگ کیا بول رہے ہیں۔ گرلز کو سوال پوچھا جاتا ہے کہ رمضان کے روزے کب فرض ہوئے؟ رمضان کے روزے 9 ہجری میں فرض ہوئے۔ غلط جواب ہے۔
رمضان کے روزے کب فرض ہوئے؟ ہجرت کے دوسرے سال رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ صحیح جواب ہے۔ بوائز کی طرف سوال ہے، قرآن مجید میں کتنے مکی اور مدنی صورتیں ہیں؟ ایسے ہی بولو، ایسے ہی بولو۔ قرآن مجید میں 80% مکی اور 20% مدنی صورتیں ہیں۔ صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال ہے گرلز کی طرف، قرآن مجید کی سب سے پہلی اور آخری سورت کا نام بتاؤ۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ اور آخری سورت سورۃ الناس ہے۔ کوئی تھوڑا کیمرے پر بھی دیکھ لیں کہ ادھر ریکارڈ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ اگلا سوال بوائز کی طرف ہے کہ جنت کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ جنت کی سب سے بڑی نعمت دیدار الہی اور ہمیشہ اللہ کی رضامندی ہے۔ یہ ادھر جو ہے نا نور اللہ بھائی، ادھر جو گھمانے کا ہے نا وہ تھوڑا یہ کیجیے، ہاں بعد میں وہ گھمائیے۔ اگلا سوال گرلز کی طرف ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی کس سے ہوئی؟ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی۔ صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال بوائز کی طرف ہے، سوال ہے اسلام کے کتنے ارکان ہیں اور کیا کیا ہے؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول کی گواہی دینا، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، رمضان کے روزے رکھنا۔ نمبر 5، حج کرنا۔ صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال ہے گرلز کی طرف کہ سب سے سچا اور اچھا مذہب کون سا ہے؟ سب سے سچا اور اچھا مذہب اسلام ہے۔ جواب درست ہے۔ اگلا سوال ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت کا نام بتاؤ۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ اگلا سوال ہے قیامت کی 3 بڑی نشانی بتاؤ۔ نمبر 1، دجال کا ظاہر ہونا۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا۔ نمبر 3، سورج مغرب سے طلوع ہونا۔ اگلا سوال ہے دلائل کیا ہیں؟ شریعت کو جاننے کی دلائل کیا ہیں؟ دلائل 3 ہیں۔ نمبر 1، قرآن مجید۔ نمبر 2، صحیح حدیث۔ نمبر 3، فہم سلف۔ اگلا سوال ہے قرآن مجید کے کس سورے میں بسم اللہ نہیں ہے اور کس سورے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 مرتبہ آیا ہے؟ سورۃ التوبہ میں بسم اللہ نہیں ہے اور سورۃ النمل میں 2 بار بسم اللہ آیا ہے۔ جواب صحیح ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کیا کہا جاتا ہے اور ان کے نام بتاؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویوں کو امت المومنین کہا جاتا ہے اور ان کے نام خدیجہ رضی اللہ عنہا، سودا رضی اللہ عنہا، عائشہ رضی اللہ عنہا، حفصہ رضی اللہ عنہا، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، زینب بنت جہاش رضی اللہ عنہا، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، جویریہ رضی اللہ عنہا، صفیہ رضی اللہ عنہا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا، میمونہ رضی اللہ عنہا۔ جواب درست ہے۔ اگلا سوال ہے گرلز کی طرف ہمارا رازق، خالق اور مالک کون ہے؟ ہمارا رازق، خالق، مالک اللہ ہے۔ صحیح جواب۔ اگلا سوال ہے
عشرہ مبشرہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا نام بتاؤ۔ نمبر 1 ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نمبر 2 عمر رضی اللہ عنہ، نمبر 3 عثمان رضی اللہ عنہ، نمبر 4 علی رضی اللہ عنہ، نمبر 5 طلحہ رضی اللہ عنہ، نمبر 6 زبیر رضی اللہ عنہ، نمبر 7 عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، نمبر 8 سعد رضی اللہ عنہ، نمبر 9 سعید رضی اللہ عنہ، نمبر 10 ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ۔ صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال غرض کی طرف ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے کن لوگوں نے اسلام قبول کیا؟ ہمارے نبی کی پہلی دعوت پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زید رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے دعوت قبول کی۔ اگلا سوال ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت کب اور کہاں ملی؟ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ ہمارے نبی کو نبوت اور رسالت مکے میں موجود غار حرا رمضان کے تاخیرات میں ملی، اس وقت جب آپ کی عمر 40 سال تھی۔ صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال ہے اسلام تسلیم کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اسلام تسلیم کرنے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال ہے زکوٰۃ کب فرض ہوا؟ ہجرت کے دوسرے سال فرض ہے۔ صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال ہے قرآن کے 3 سورے کی فضیلت بتاؤ۔ نمبر 1 سورۃ الفاتحہ تمام بیماریوں کی شفا ہے۔ نمبر 2 سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ نمبر 3 سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر فضیلت رکھتی ہے۔ اگلا سوال ہے قرآن مجید کس کا کلام ہے؟ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ صحیح جواب۔ اگلا سوال ہے ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے۔ بالکل صحیح جواب۔ اگلا سوال ہے نماز کب اور کتنی فرض ہوئی؟ ہجرت سے پہلے مکے میں معراج کے موقع پر 5 وقت نماز فرض ہوئی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ درست جواب۔ اگلا سوال ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں مزید اور کیا جانتے ہو؟ اللہ سارے جہاں کا بادشاہ ہے، تمام مخلوق سے بے نیاز ہے، وہ ایک اکیلا ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ اولاد اس کے مثل کوئی نہیں، اور نہ اس کے کوئی برابر ہیں۔ صحیح جواب۔ اگلا سوال ہے ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا رب اللہ ہے۔ اگلا سوال ہے قرآن مجید کی سب سے بڑی اور چھوٹی سورت کون سی ہے؟ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے اور چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے۔ اسلام کا کیا معنی ہے؟ اسلام کا معنی اطاعت، فرما برداری، امن اور سلامتی کے ہے۔ اگلا سوال ہے جنت و جہنم کیا ہے؟ جنت نعمتوں کا عالیشان محل ہے، اللہ نے اہل ایمان والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ جہنم عذابوں کا بہت بڑا گھر ہے جہاں بڑے بڑے سانپ اور بچھو اور دہتی ہوئی آگ اور پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی، کھانے کے لیے گندا خون اور بھی کانٹے دار پھل ہوتا ہے۔ اللہ نے کافروں، مشرکوں اور تکبر کرنے کے لیے تیار کیا ہے۔ اگلا سوال ہے توحید کی کتنی قسمیں ہیں اور کیا کیا ہیں؟ توحید کے 3 قسمیں ہیں، توحید الوہیت یعنی اللہ کو ہی تمام عبادتوں کا مستحق سمجھنا، توحید ربوبیت یعنی اللہ کو ہی
तमाम मखलूक को पैदा करने वाला, रोटी देने वाला और पालने वाला समझना तौहीद आसमाओं सिफत यानी अल्लाह ही तमाम नाम और तमाम सिफात के साथ एक अकेला समझना। सही जवाब। अगला सवाल है क़यामत कब आएगी? क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। दुरुस्त जवाब। अगला सवाल है अल्लाह ने कुरान मजीद को क्यों नाजिल किया? अल्लाह ने कुरान को इसलिए नाजिल किया कि हम उसको पढ़े और उसको समझे और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। अगला सवाल है इस्लामी तारीख का आगाज कब हुआ? इस्लाम का तारीख का आगाज दुनिया में सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ। अगला सवाल है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद वालिदा का नाम बताओ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्लाह और वालिदा का नाम आमिना था। सही जवाब है। अगला सवाल है ईमान और इस्लाम का फायदा क्या है? ईमान और इस्लाम की जिंदगी गुजारने से अल्लाह की रजा और जन्नत मिलती है। सही जवाब। अगला सवाल है हज कब फर्ज हुआ? हज 9 हिजरी में फर्ज हुई। अगला सवाल है इबादत किसे कहते हैं? इबादत हर वो बात और काम जिसे अल्लाह पसंद करता है। कितने चीजों की मारिफत का होना जरूरी है? 3 चीजों की मारिफत का होना जरूरी है। अल्लाह की मारिफत, रसूल की मारिफत, दीन की मारिफत, दलाइल की रोशनी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का और मदीने में कितने साल जिंदगी गुजारे? हमारे नबी मक्का में 53 साल और मदीना में 10 साल जिंदगी गुजारे। आखिरी नबी कौन है और कहाँ पैदा हुए? आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और वो मक्के में 9 रबीउल अव्वल अमुल फील को पैदा हुए। अगला सवाल है हम पर अल्लाह का सबसे बड़ा हक क्या है? हम पर अल्लाह का सबसे बड़ा हक ये है कि हम अल्लाह की इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं। अल्लाह कहाँ है? अल्लाह सातवें आसमान के ऊपर अपने अर्श पर मौजूद है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल कब और कैसे हुआ? हमारे नबी 25 सफर पीर के दिन से 13 या 14 दिन तक बीमार रहे और आखिर में 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी को पीर के दिन आपका इंतकाल हुआ। पूरा कुरान मजीद कितने साल में नाजिल हुआ? पूरा कुरान 23 साल में नाजिल हुआ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 नाम बताओ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमद, हाशिर, माही, आकिब। सही जवाब। अगला सवाल है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने औलाद थे? सबके नाम बताओ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे और 4 बेटियां थी। बेटों के नाम कासिम, इब्राहिम, अब्दुल्लाह। बेटियों के नाम ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद वालिदा और दादा का इंतकाल कब हुआ? हमारे नबी के वालिद का इंतकाल उस वक्त हुआ जब हमारे नबी अपने माँ के पेट में थे। वालिदा का इंतकाल उस वक्त हुआ जब हमारे नबी 6 साल के थे और दादा का इंतकाल उस वक्त हुआ जब हमारे नबी 8 साल के थे। क़यामत में कामयाब कौन होगा? मोमिन, मुत्तक़ी, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करने वाले क़यामत में कामयाब होगा। कुरान में कुल कितने पारे, कितने सूरे और कितने सजदे हैं? कुरान में 30 पारे, 114 सूरे और कुल 15 सजदे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इस्लामी क्विज के सवाल और जवाब थे जो आप लोगों ने समाप्त फरमाया।
اور یقیناً بچوں نے بڑی محنت کی ہے اور یہ 50 سوال تھے، سب کے جواب آپ لوگوں کے سامنے دیے گئے ہیں۔ کسی بھائی نے ₹250 ان بچوں کو انعام دیا ہے اور کسی دوسرے بھائی نے ان بچوں کے اوپر ₹1200 کا انعام دیا ہے۔ لہذا بچوں سے گزارش ہے کہ انعام لیتے ہوئے جائیں۔ لو یہ نا تم لوگ تقسیم کر لینا، لے جاؤ یہ ہو گئے لو